السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج وضو کے مکروہات بیان کریں گے کہ وضو میں مکروہات کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ وضو کے دوران کرتے وقت وضو اس کی وجہ سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی عذر نہ ہو آپ خود وضو کریں، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائیں۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے، کوئی معذوری ہے، کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کی وجہ سے آپ کسی اور سے پانی ڈلوا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ وضو کر لیں۔ اگر عذر آپ کا ہے اور آپ کسی اور سے پانی ڈلوا رہے ہیں تو یہ بات مکروہ نہیں ہے، وضو اس کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بغیر عذر کے آپ کسی اور سے پانی ڈلوا رہے ہیں تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ دوسرا مکروہ عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ وضو کے دوران دنیاوی باتیں کریں، بلا ضرورت دنیاوی باتیں آپ کریں تو یہ بات وضو کے دوران مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی دینی بات ہے، کوئی ضرورت کی بات ہے، حاجت کی بات ہے تو آپ وضو کے دوران کر سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور غلط طریقے سے کر رہا ہے، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ ایسا وضو نہ کریں، یہ سنت کے خلاف ہے، آپ پہلے نیت کریں، بسم اللہ پڑھیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایسی دینی بات ہیں آپ یا کوئی حاجت کی بات ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے پر وضو کر لیں، تو اس میں کوئی مکروہ بات نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر آپ دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ چہرہ دھوتے وقت چھینٹے یعنی زیادہ زور سے آپ منہ کی طرف یہ چہرے کی طرف پانی نہ پھینکیں، یہ مکروہ ہے۔ یا کوئی ایسے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا زور زور سے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور منہ کو ایسے زور سے دھوتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے تک وہ چھینٹے پڑ جاتی ہیں اور اپنے منہ کی طرف بھی چھینٹے زور سے مارنا بھی مکروہ ہے۔ تو اس طرح عمل نہ کریں، بلکہ آرام سکون کے ساتھ آپ وضو کریں گے تو یہ بہتر ہے۔ ورنہ اگر آپ زور سے اپنے چہرے کو چھینٹے ماریں گے یا کسی اور کو آپ کی وضو کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وضو کے دوران ضرورت کا جو پانی ہے وہ آپ استعمال کر لیں، بلا ضرورت آپ زیادہ پانی استعمال کریں گے تو یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ کوئی دریا کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اب ضرورت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ضرورت والا پانی کتنا استعمال کیا جائے تو یہ بہتر ہے، اس سے زیادہ ہم استعمال کریں گے یہ تو بلا ضرورت ہو جائے گا، اسراف ہو جائے گا۔ تو اس کی تفریق کرنے کے لیے آپ یہ بات سمجھیں کہ ہر دھوتے وقت 3 مرتبہ اس کو دھو لیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ دھو رہے ہیں تو 3 مرتبہ، اسی طرح چہرہ دھو رہے ہیں 3 مرتبہ، پیر دھو رہے ہیں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سے زیادہ نہ کریں۔ اگر آپ 3 مرتبہ سے زیادہ کریں گے تو یہ عمل اسراف میں ہو جائے گا، اسراف ہوگا، تو اسراف کرنا یہ شریعت میں منع ہے، آپ اسراف نہیں کر سکتے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کسی عضو کو آپ 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئیں۔ اگر آپ 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئیں گے تو یہ مکروہ عمل ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی جگہ 3 مرتبہ آپ نے دھو لیا، مثال کے طور پر آپ نے چہرہ 3 مرتبہ دھو لیا اور 3 مرتبہ دھونے کے بعد بھی آپ کے چہرے میں کوئی ایسی جگہ خشک رہ گئی ہے تو آپ چوتھی مرتبہ بھی اس کو دھو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ میں آپ نے پورا چہرہ دھو لیا اور اس تک پانی پہنچ چکا ہے تو آپ پھر چوتھی مرتبہ نہ دھوئیں، بلکہ اگر چوتھی مرتبہ آپ دھوئیں گے تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ بہت زور سے منہ اور آنکھیں بند کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ زور سے بند کریں گے اور آپ چہرہ دھوئیں گے تو اب منہ بند کرنے کے بعد تو جو ہونٹ ہیں وہ وہاں تک پانی نہیں پہنچ سکے گا، وہ خشک رہ جائے گی۔ اسی طرح آنکھوں میں جو جگہ ہے وہ بھی اگر آپ زیادہ زور سے بند کریں گے تو وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، تو اس وجہ سے بہت زیادہ زور سے بند نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر البتہ نارمل طریقے سے آنکھیں بند کر دیں تو یہ آنکھیں اور منہ بند کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ زور سے بند کرنا یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔